اور اب بات کریں گے NDMA نے آئندہ ہفتے کے دوران ممکنہ خطرات کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے گلیشیئرز کے ملحقہ علاقوں کے لیے گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کے باعث سیلاب کا خدشہ، مسلسل بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور بالائی علاقوں میں متوقع بارشوں کے باعث گلیشیئرز پگھلنے کے عمل میں شدید تیزی کا امکان ہے۔ گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کے باعث اچانک سیلاب، ملبے کی ریلیں، لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کے خطرات میں اضافہ متوقع ہے۔ دریا کے کنارے آبادیوں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ کراچی میں انتہائی مخدوش عمارتوں کو فی الفور خالی کرایا جائے گا۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت مانسون بارشوں کے حوالے سے اجلاس میں SPCA نے کمشنر کراچی کو مخدوش عمارتوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ شہر میں 584 مخدوش عمارتیں موجود ہیں، 59 انتہائی مخدوش عمارتیں ہیں، جس میں 29 تاریخی عمارتیں شامل ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے کے نوٹسز فوری جاری کیے جائیں، مکینوں کی آگاہی کے لیے نوٹسز مشتہر کیے جائیں، مکینوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے ترجیحی اقدامات ضروری ہیں۔ نوٹسز پر عمل نہ کرنے پر گیس، بجلی اور پانی کے کنیکشن منقطع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے مخدوش عمارتوں سے 90% سے زائد عمارتیں ضلع جنوبی میں ہیں، 442 مخدوش عمارتیں ضلع جنوبی اور 73 مخدوش عمارتیں ضلع وسطی میں ہیں۔ ضلع شرقی میں 16 اور کرنگی میں 18 مخدوش عمارتیں ہیں، ضلع کیماڑی میں 28، ضلع ملیر میں 5، ضلع غربی میں 2 مخدوش عمارتیں ہیں۔ مخدوش عمارتوں کو ان کی نوعیت کے لحاظ سے گرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ویلکم بیک۔ راولپنڈی میں 14 قیدیوں کی فرار کی CCTV سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں قیدیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس تحویل سے فرار ہونے والے قیدیوں میں 7 پکڑے گئے، 7 ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں جائیداد کے تنازع نے باپ اور بیٹے کے رشتے کو خون میں نہلا دیا۔ پولیس کے مطابق بیٹے نے ممکنہ طور پر اپنے دوست کے ساتھ مل کر سگے باپ کو قتل کیا اور واردات کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ تفتیش کے دوران اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ پولیس نے بتایا ملزم نے باپ کے قتل کی باقاعدہ منصوبہ بندی چند روز پہلے کی تھی۔ ملزمان نے قتل کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی۔ مرکزی ملزم اعجاز نے شوٹر کو 15,000 روپے اور آئی فون دینے کا وعدہ کیا۔ گرفتار شوٹر شراز عادی جرائم پیشہ ہے، ماضی میں بھی جیل جا چکا ہے۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا۔ ابراہیم ہدی لیبر کالونی میں گھر کے اندر محمد اقبال کو قتل کیا گیا تھا۔ MQM پاکستان کا حکومت سندھ کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ۔ MQM پاکستان کے مرکزی رہنما انیس قائم خانی کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا پہلے مرحلے میں علاقائی سطح پر مظاہروں کے بعد بڑے احتجاج کیے جائیں گے۔ انیس قائم خانی نے ہدایت کی ہے کہ احتجاجی تحریک اور بلدیاتی انتخابات کے لیے عوامی رابطے تیز کریں۔ ٹکٹ کیوں نہیں دیا، نظر انداز کیوں کیا، نون لیگ کے اہم کھلاڑی کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ۔ ذرائع نے بتایا آزاد کشمیر سے نون لیگ کے سینئر رہنما راجہ عبدالقیوم خان آج ساتھیوں کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوں گے۔ وہ حلقہ کھاوڑوں سے آئندہ انتخاب استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر لڑیں گے۔ راجہ عبدالقیوم 2000 کے انتخابات میں کھاوڑہ سے نون لیگ کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، آئندہ انتخابات میں ٹکٹ کی درخواست کی، لیکن پارٹی نے ثاقب مجید راجہ کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا۔ راجہ عبدالقیوم خان نے نظر انداز کرنے پر شدید تحفظات اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ فیصل وابڈا سے درخواست کروں گا، میں اپنی وزارت کی فکر کرتا ہوں، وہ میری مدد کریں، وہ بھی میری مدد کریں۔ میری وزارت میں فکر والی کوئی بات ہے تو فیصل وابڈا اس کا بھی خیال کریں۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعلامتار میں گفتگو۔ وابڈا صاحب نے آپ کو یہ برادرانہ مشورہ دیا ہے کہ میری وزارت کی باتیں چھوڑیں، اپنی وزارت کی فکر کریں۔ بالکل میں اس کو دھمکی نہیں سمجھ رہا، بلکہ فیصل واڈا صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ٹھیک ہے میں اپنی وزارت کی فکر کرتا ہوں تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ میری مدد کریں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے فکر والی تو وہ بھی اس کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ گرتی ہوئی وزارتوں کو سنبھال سکیں۔ بالکل وہ بڑی یعنی وہ اپنے لیے تو آدمی نہیں کر سکتا نا، دوسروں کے لیے وہ بڑا فائدہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ ویسے بھی میرا اس بات کا خیال رکھیں گے۔ لیکن چلیں اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ان سے جو ہے وہ یہ بات بنتی ہے
کہ جی آپ بھی خیال رکھیں تو میں بھی خیال رکھوں گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کا کہنا ہے کہ بانی نے مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دیا ہے. محمود خان اچکزئی نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیراعظم سے ہاتھ ملایا. اگر ہاتھ ملانے کو کوئی کمزوری سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ کے پی کی تبدیلی کی خبریں بے بنیاد قرار دی. خان صاحب نے یہ اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو دیا ہے. اچکزئی صاحب نے بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا, وزیراعظم سے ہاتھ ملایا, لیکن اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ملانا کمزوری ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. جہاں تک وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا خیال ہے, اس کے خلاف میں کہتا ہوں, ساری باتوں کی تردید کرتا ہوں جو کہیں گے کہ کوئی ایسی اسٹرگل کوشش ہوگی کہ اس کو ریپلیس کریں. ہم وفاقی حکومت کو مطالبہ کر رہے ہیں کہ NFC میں جو ہمارا شیئر ہے, ابھی آپ کو ہنڈریڈز آف بلینز جو ہے وہ بقایا ہے, وہ آپ ہمیں دے دیں. علیمہ خانم کا کہنا ہے آئیں پاکستان بھی اپنے حق کے لیے احتجاج کی اجازت دیتا ہے. ہم اپنے نہیں بانی پی ٹی آئی کے حقوق مانگ رہے ہیں. بانی کو اسپتال لے جایا جائے, ان کی خطابیں, بچوں سے رابطہ اور ملاقاتیں بحال کی جائیں. آئین پاکستان کا بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے احتجاج کر سکتے ہو. عمران خان کے ہم حقوق مانگ رہے ہیں, اپنے نہیں مانگ رہے ہیں. اس سے پہلے ان کو ہسپتال لے کے جائیں, کتابیں, ان کے بچوں سے بات چیت, ان کی 18 لوگوں کی ہفتے کی ملاقات, جو ان کا لیگل اور لافل رائٹ ہے. ہم اپنے ڈیمانڈ پہ کھڑے ہیں. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت. ترجمان قطری وزارت خارجہ ڈاکٹر ماجد نے ٹویٹ میں بتایا امریکہ اور ایران نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا. پاکستان اور قطر کے ثالثے میں امریکی اور ایرانی وفود نے الگ الگ ملاقاتیں کی. مذاکرات لیک لوسن اجلاس میں پیش رفت کی بنیاد پر آگے بڑھایا گیا. اگلا مذاکراتی اجلاس ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد ہوگا. مذاکرات کا مقصد باہمی امور پر پیش رفت اور سفارتی رابطوں کو مستحکم بنانا ہے. ایران سے مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. ایرانی حکام سے ملاقاتیں انتہائی کامیاب رہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے, جوہری پروگرام کی تباہی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. گزشتہ ہفتے ایران پر بہت سخت وار کیا تھا. میری پالیسی سے تیل کی قیمتوں اور افراط زر کی شرح میں کمی ہو رہی ہے. Nuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings. We're getting along very well. We hit them very hard last week, and Iran cannot have a nuclear weapon. It's all taking place. It's all going well. The stock market is setting records every day. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید مستحکم. ریاض میں سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدل بن عزیز بن سعود اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان سائنسی, تربیتی اور تخلیقی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دی گئے. ریاض میں سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود, وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات, سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. سعودی وزارت داخلہ پاکستان کی وزارت داخلہ کے درمیان سائنسی, تربیتی, تحقیقی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے. تقریب میں سعودی وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام, پاکستانی سفیر سمیت دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطح وفود نے شرکت کی. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر کاربن ٹیکس بڑھا کر 5 روپے کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل پر عائد کاربن ٹیکس کی نئی شرح کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا. پیٹرول اور ڈیزل پر کاربن ٹیکس 2.5 روپے سے بڑھا کر 5 روپے کیا گیا. حکومت نے کاربن ٹیکس میں اضافہ پیٹرولیم لیوی میں کمی سے پورا کیا. ہائی اوکٹین اور فرنس آئل پر بھی کاربن ٹیکس 5 روپے فی لیٹر کر دیا گیا. کاربن ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کی شرح میں رد و بدل سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر اثر نہیں پڑے گا. گلگت بلتستان, خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں سے تباہی. دریا اور ندی نالے بکھر گئے. آسمانی بجلی اور چھت دیوار گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد جان سے گئے. 30 سے زائد زخمی ہو گئے. PDMA کے مطابق سیلاب اور بارشوں سے 34 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا. مانسون نے بالائی علاقوں میں تباہی مچا دی. آسمان اور پہاڑوں سے اترتا پانی گلی محلوں میں داخل, گھر ڈوب گئے, دیواریں اور چھتیں گر گئیں. نگر میں شاہراہ K2 کے متعدد مقامات متاثر. شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی. میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش, برساتی نالے بکھر گئے. لوئر چترال میں موسلا دھار بارش اور کلاؤڈ برسٹ سے
27 मकानात, 2 मस्जिदें, 2 दुकानें और एक पुल को नुकसान पहुंचा। बोनेर के इलाके बाबा सिराय में कान में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मटवानी और गोकंद कालेल में लैंड स्लाइडिंग से सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हो गईं। अटक के नवाही गांव बूटा में तूफानी बारिश से घर की दीवार गिर गई। मलबे तले 5 बच्चे दब गए, 2 भाई जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी हो गए। बारिशों और फ्लश फ्लड के बाइस मजमूई तौर पर 34 घरों को नुकसान पहुंचा। आगे जिला खैबर में बाड़ा ज़काखेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान से गए, 3 जख्मी। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने के बाइस भगदड़ से 22 तालिबात जख्मी हो गईं। मर्दान में शदीद तूफान से साइन बोर्ड गिर गया, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। मलाकंड में गरज चमक के साथ तेज बारिश, बाज मुकामात पर ओले भी पड़े। लकी मरवत में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। डेरा इस्माइल खान में भी शदीद गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश। गलियात के सयाहती मुकामात पर भी तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी से शाहराए रेशम समेत लिंक रोड झील में बदल गए। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मरी का मौसम औसम हो गया। बाद में बारिश और आंधी से दरख्त गाड़ी पर गिर गया। योब में तेज हवा के साथ बारिश, घर की छत गिरने से खातून, बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। स्वात के सयाहती इलाके कालाम में सैफुल्ला झील में कश्ती उलटने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। एक बच्चे को बचा लिया गया, एक लड़की ताहाल लापता है। DPO स्वात मोहम्मद इरफान के मुताबिक कश्ती में एक ही खानदान के 9 अफराद सवार थे। हादसे के बाद 7 अफराद की लाशें महूडन के मकाम से निकाल ली गई। रेस्क्यू टीमें, पुलिस और मकामी रजाकार लापता लड़की की तलाश में मसरूफ हैं। वज़ीर आला KP का कश्ती उलटने का नोटिस, मुतालिका इंतजामिया से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। झील सैफुल्ला में कश्ती डूबने का वाकया। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि एम्बुलेंस में डीजल खत्म होने से 2 खवातीन रास्ते में दम तोड़ गईं। इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ कलाम में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद मुजाहिरीन का कहना था कि अस्पताल में सहूलियात नहीं है, इदारे बराए नाम हैं। शहजाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा शहजाद। जी बिल्कुल, इस तरह के स्वात के बालाई सयाहती इलाके झील सैफुल्ला में आज जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया उसके खिलाफ इस वक्त कालाम और नवाही इलाकों के अवाम जो है वो कालाम अस्पताल में जमा हो गए हैं। वहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रेस्क्यू की जो टीमें थी वो वहाँ पर बर वक्त न पहुँच सकी और वापसी पर जब वो आ रही तो एक गाड़ी में जिनमें 2 खवातीन जिनको जख्मी हालत में वहाँ पर से निकाल लिया गया था, तो वो डीजल ख़त्म होने की वजह से रास्ते में दम तोड़ गए और जिसकी वजह से जो सयाह के वो जाबाक हो गए। तो उनका मुतालिबा है कि जो गफलत मुरतब की हुई है तो उनके मुर्तकिब अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस वक्त AC बहरैन मुजाहिरीन से मुज़ाकिरात के लिए कालाम अस्पताल पहुंच गए और मुजाहिरीन और AC बहरैन के दरमियान मुज़ाकिरात जारी है। लेकिन जो नाखुशगवार वाक़या पेश है उसके खिलाफ कालाम की आवाम सरापा एहतजाज है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मानसेरा की सयाहती मकाम नारान में दरियाए कुन्हार में टिकटॉक बनाने वालों का वीगो डाला दरिया में बह गया। राफ्टिंग टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गाड़ी में सवार तमाम अफराद को डूबने से बचा लिया। DSP सदाकत खान ने बताया, सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले 4 दोस्तों ने दरिया कुन्हार से वीगो डाला पार करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी दरिया कुन्हार की तेज़ मौजों की नज़र हो गई। राफ्टिंग टीम ने मौके पर हिम्मत का मुजाहरा किया और गाड़ी सवारों को बचा लिया। और के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम का अहवाल जानते हैं उल्फत मुगल से। उल्फत बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे जो मुरझाए हुए चेहरे थे वो खिल उठे हैं। इससे पहले लाहौर में शदीद तरीन गर्मी थी, हब्स था, लू थी और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सुबह से थोड़ा मौसम तब्दीली की तरफ जा रहा था, तो अब बाराने रहमत बरसी है और इस वक्त अगर हम बात करें तो तकरीबन लाहौर के तमाम इलाकों में कहीं पर हल्की बारिश, कहीं पर तेज़ बारिश, तो ये सिलसिला जारी है। जो नशेबी इलाकों के मकीन हैं उनके लिए अगर ये बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये मानसून का आगाज़ है और इस वक्त हर चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट है और लाहौर का मौसम इंतहाई दिलकश और खूबसूरत है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्मी का जोर टूट गया हुआ है। जी, मुंबई में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल।
کئی گھنٹوں سے جاری بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ سب ویز اور مرکزی سڑکوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ممبئی میں ہفتہ اتوار کو بارش کے ایک اور طاقتور اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ ٹریفک جو ہے جام ہو چکی ہے برج کے اوپر، اور پانی جو ہے دیکھیے یہ گرین پارک اور MM سٹی کے سامنے گاڑیاں تقریباً جو ہے ڈوب چکی ہیں۔ یہ دیکھیے پورا سیلاب کا منظر، اور ہماری جو ہے صاف صفائی کی ویوستھا، یہ دیکھیے جام لگا ہوا ہے پورا۔ لاہور میں پھولوں کے جنازے پر ہر آنکھ اشکبار، فضا سوگوار۔ سانحہ کہنا میں جاں بحق بچوں کا آخری سفر، رکت آمیز مناظر۔ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہوئے، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خاتون ٹیچر شوہر بھی مقدمے میں نامزد، پولیس کا شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب کا سانحے میں جاں بحق بچوں کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے دینے کا اعلان، زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سانحہ کہنا میں معصوم بچوں کے والدین پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ غمزدہ ماں نے بتایا کہ بیٹا ٹیوشن نہیں جانا چاہتا تھا، زبردستی بھیجا، کہا اگر نہیں جاؤ گے تو ٹیچر ماریں گی، مجھے تمہاری مار برداشت نہیں۔ ایک خاتون نے کہا کہ حکومت اچھے اسکول بنائے تو بچوں کو ٹیوشن ہی نہ بھیجیں۔ ٹیوشن پڑھنے والے بچوں نے بتایا کہ جیسے ہی چھت پر مٹی ڈالی وہ گر گئی۔ اہل علاقہ نے سانحہ کا ذمہ دار مالک مکان کو قرار دیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل کے لیے نوجوان کی جان لے لی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ شہر قائد میں 6 ماہ کے دوران ڈکیتی مزاحمت میں جاں بحق افراد کی تعداد 40 ہو گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی۔ 6 نمبر اللہ والا ٹاؤن میں موٹر سائیکل لفٹروں کی واردات۔ نوجوان عباس جمال کافی دیر تک مزاحمت کرتا رہا تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔ مقتول کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جنہ اسپتال منتقل کیا گیا۔ 70 BC کے اس نے خود ہی لی ہوئی اپنے پیسوں سے نا، تو اب اس کا شوق ہوگا، چھینی ہے تو اس نے نہیں دی ہوگی۔ ہاں، موٹر سائیکل چھینتے ہوئے اس کو گولی ماری۔ جوان بچہ مر گیا کہ وہ آئے بائک بھی چھین گئے اور گولی بھی مار۔ پولیس کہتی ہے CCTV فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں آج بھی ہیوی ٹریفک کے 2 مختلف حادثات میں 10 سالہ بچے سمیت 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ رواں برس شہر قائد میں ٹریفک حادثات میں 480 اموات، 5750 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سلمان لودھی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حادثات میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ کورنگی بلال کالونی میں تیز رفتار ریتی کے ٹرک کی ٹکر سے گلی میں کھیلتا ہوا 10 سالہ صدیق حسین موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے ٹرک تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ گاڑی ٹیٹان والے نے ریورس میں آ کے دیکھا نہیں، اس کو جو ہے نا گاڑی مار کے شہید کر دیا۔ اس کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ بھاگ کے فرار ہو گیا۔ گاڑی انہوں نے پکڑ لی ہے، گاڑی ابھی تک وہیں موجود ہے۔ ناگن چورنگی کے قریب بھی تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ حادثہ دیکھتے ہی ڈرائیور ڈمپر سمیت موقع سے فرار ہو گیا۔ آج صبح سے اب تک 2 افراد جاں بحق ہو چکے، بچے سمیت، اور 9 افراد زخمی ہوئے ٹریفک حادثات میں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک حادثات کے ذمہ دار فرار ڈرائیوروں کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین شاہد ویرانی اور یعقوب بلتی کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔